بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن جو کل عدلیہ کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا، ایسا کیا ہوا کہ پھر عدلیہ کے پاس جانے کے لیے ایک ہنگامی مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ایک اہم درخواست تھی اس کو اب سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے نگران جو وزراء تھے ان کو ہٹانے کی درخواست پر اب سماعت 19 دسمبر کے لیے مقرر کی ہے۔ فواد حسن فواد وغیرہ کے خلاف کیوں اب مقرر کی؟ فواد حسن فواد لوگ اب ریزائن کرنے جا رہے ہیں، ایسا کیا ہوا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جیل سے رد عمل دیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی نے رد عمل دیا ہے، اور جو موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیشن جج لاہور کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ جج کے دستخط کی بجائے جو عدالتی عملہ ہے وہ دستخط کر دیتا ہے، اور ججز کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو عدالتی عملہ جہاں اپنی میل جول کر لیتا ہے وہ فائلیں اپنے پاس رکھتا ہے، اور وہ فائل ان کے پاس انٹرم آرڈر چل رہے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آرڈر، نوٹس کا آرڈر ہو گیا، جواب کا ہو گیا، ایویڈنس کا ہو گیا، وہ چھوٹے چھوٹے آرڈرز چلتے آ رہے ہوتے ہیں، اتنے جج کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس پر سیشن جج نے یہ مراسلہ لکھا ہے۔ سیشن جج لاہور نے ماتحت عملہ کے دستخط سے عبوری احکامات جاری کرنے کا سلسلہ روک دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ نے تمام عدالتی عبوری احکامات پر عدالتی عملے کو دستخط کرنے سے فی الفور روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ سیشن جج نے ججز کو مراسلہ بھجوایا ہے، کہا آئندہ ہر عبوری آرڈر پر جوڈیشل آفیسر خود دستخط کرے گا، اگر وہ چھٹی پر ہوگا تو ڈیوٹی جج آرڈر کریں گے۔ عدالتی عملہ کسی بھی قسم کے عبوری آرڈر پر دستخط نہیں کرے گا، ایسا کرنا قانون کے مطابق غلط ہے۔ عملہ کے عبوری آرڈر پر دستخط کرنے سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سیشن جج کے علم میں لایا گیا ہے کہ جو بھی جوڈیشل آفیسر کوئی بھی عبوری آرڈر جاری کرتا ہے اس آرڈر کے نیچے اہلکار اپنے دستخط کر دیتا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ جوڈیشل آفیسر خود دستخط کرے گا تاکہ اس کو علم ہو کہ جو آرڈر اس نے کیے وہی تحریر کر کے جاری کیے گئے ہیں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب کو آرڈر کرتے ہیں اور وہ زبانی کہہ دیتے ہیں، ریڈر نے لکھنا ہوتا ہے، ریڈر دوسرے فریق سے مل کے پیسے لے کے تو وہ آرڈر وہ نہیں لکھتے جو جج نے کہا ہوتا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا، سیشن جج نے، کہ جب آپ اپنا آرڈر پر سگنیچر کرنے لگیں گے تو کم از کم آپ اس کو پڑھیں گے تو صحیح۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر جج چھٹی پہ ہے اور کوئی فیصلہ لکھنا ہے تو وہ ڈیوٹی جج لکھے گا، اور تمام فائلوں پر ڈیوٹی جج دستخط کرے گا، عدالتی عملہ دستخط نہیں کر سکتا۔ آئندہ کسی عبوری حکم پر کسی اہلکار نے دستخط کیے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ یہ سیشن جج صاحب کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا جو خوش آئند فیصلہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان حامد خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامہ میں جو وضاحت مانگی ہے ہم وہ وضاحت دیں گے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم انتخابات کا التوا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے حق میں نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف امیدواروں کے ساتھ، پی ٹی آئی امیدواروں کے ساتھ برابری کے ساتھ سلوک کیا جائے، الیکشن کمیشن ہمارے خدشات کو دور کرے۔ انہوں نے کہا کہ بلے کے نشان سے متعلق ہمارے سنجیدہ خدشات ہیں، قانونی جنگ لڑیں گے، ہمیں ہمارے انتخابی نشان سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حامد خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر رد عمل آیا ہے، اور انتخابات سے متعلق جو آئے روز کبھی انتخابی نشان کا معاملہ، کبھی انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی کی جانب سے اپنے وکلاء کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے انتخابات کے حوالے سے، اس پر پرویز الہی نے پیغام دیا کہ الیکشن شیڈول جاری کرنے کا الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ خوش آئند ہے۔ فیصلے سے الیکشن ملتوی کروانے کی تمام سازشیں دم توڑ گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی فوراً اور منصفانہ انتخابات چاہتی ہے، لہٰذا ہمارے کارکنان کی پکڑ دھکڑ بند کی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ہم آئندہ عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مختلف حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے قانونی حکمت عملی ہم نے تیار کر لی ہے، اور ہم تمام حلقوں سے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کریں گے اور باقاعدہ طور پر ہم پیرا بھی دیں گے۔ یہ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر کی جانب سے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ
اور پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کی فیملی پر مقدمات بنا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ کوئی کمپرومائز ہو۔ ہماری پارٹی نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اپنی 2 حکومتیں ختم کرائیں، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، ہم سے بڑھ کے انتخابات کون چاہتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہماری استدعا ہے کہ آپ یہ یقین دہانی کروائیں کہ جو ROs ہیں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے۔ ہم اس فیصلہ سے مطمئن نہیں ہیں، ہم چاہتے تھے سپریم کورٹ ROs عدلیہ سے رکھوا دیتی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہمارے ورکرز کو جیلوں میں بار بار نظر بند کرنے کے معاملے کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ PTI واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے۔ اگر آپ پٹیشنرز کو نوٹس جاری کرنا شروع کر دیں گے تو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فیصلہ آپ نے ہمارے مطابق جو ہم چاہتے ہیں کہ صرف صاف شفاف انتخابات ہوں، آپ کم از کم اس کے اوپر تو کوئی ان سے یقین دہانی لے لیں، کو ہمیں بھی تو یقین دہانی ملنی چاہیے کہ جو اس وقت 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے۔ جب اس حد تک معاملات ہو جائیں تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہمارے ورکرز کو جیلوں میں بار بار نظر بند کرنے کے معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری کو الیکشن کروانے کا کہہ کر اچھا اقدام کیا، ہمیں آج بھی کنونشن اور اجلاسوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو چننا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہمیں جن کیسز میں نقصان ہوا وہ اس لیے ہوا کہ وہ سنے نہیں جا رہے۔ PTI الیکشن کا کبھی بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول کے بعد لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، ہماری تیاری مکمل ہے۔ جتنی مشکلات میں ہم مہم چلا رہے ہیں، اگر لیول پلینگ فیلڈ ملے تو 2/3 اکثریت ہماری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے 8 فروری کے الیکشن کو اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ افواہیں غلط ہیں کہ PTI الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے الیکشن صرف PTI مانگ رہی ہے۔ 30 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے جسے طاقتور لوگوں اور PDM نے 8 اکتوبر کر دیا تھا۔ ہمارے خلاف 9 مئی کو ڈرامہ رچایا گیا۔ 8 اکتوبر کی تاریخ سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں۔ 8 فروری کی تاریخ ہماری پٹیشن پر آئی، ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے۔ یہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہ بات کی گئی۔ اب الیکشن کمیشن نے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ عام انتخابات کے حوالے سے جو مختلف اپیلوں کے لیے عدالتیں بنتی ہیں ان کے لیے رجوع کر لیا ہے اور ہنگامی طور پر مراسلے جاری کر دیے ہیں صوبائی الیکشن کمشنرز کو۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے اپیلوں کے لیے جو بینچ بنائے جاتے ہیں وہ بنانے کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی مراسلے جاری کر دیے ہیں۔ جاری کردہ مراسلوں میں الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ ملک بھر کی 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے رابطہ کیا جائے، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اپیلیٹ ٹرائبونل کے لیے تجاویز لی جائے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے جو اپیلوں کے لیے جو بینچ ہوگا وہ ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ہوں گے، اور ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو وہاں چیلنج کیا جا سکے گا۔ اگر جو ROs DROs کا فیصلہ ہے وہ جائے گا اپیلوں میں، اور اپیلوں کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اپیلیٹ بینچ ہوتا تھا جو الیکشن ایکٹ کے تحت بنتا ہے تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں ریٹ ہوتی تھی اور پھر سپریم کورٹ جاتی تھی۔ اب جو نئی ترامیم آئی ہیں اس کے مطابق جو الیکشن بینچ ہوگا اپیلیٹ بینچ، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ جائے گی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں نہیں جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی بنیادوں پر ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جو کاغذات نامزدگی پر ROs کے فیصلے چونکہ چیلنج ہونے ہیں، اس وجہ سے آپ ہائی کورٹس کے ججز سے رابطہ کریں اور وہ اپنے جو مختص کریں کہ یہ جج صاحبان ہیں۔ اب یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کون سا جج، ہائی کورٹ کا کون سا جج اپیلوں کے لیے بینچ میں جو ہے وہ اس کو اس اپیلیٹ بینچ کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب اگر اس کام کے لیے اپیلوں کے لیے جج مقرر کیے جا سکتے ہیں اور جو آپ کی جو پینڈنسی آف دی کیسز ہے وہ نہیں ڈسٹرب ہوتی تو ROs DROs بھی ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہاں تو رجوع نہیں کیا گیا لیکن اپیلوں کے لیے رجوع کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک بڑے لمبے عرصہ سے نگران وزراء کو ہٹانے کے حوالے سے ایک درخواست تھی، اس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا جس میں فواد حسن فواد اور جو احد چیمہ تھے ان کو ہٹانے کے حوالے سے۔
چونکہ نگران حکومتوں سے طلب کیا ہوا ہے اثاثوں کی تفصیلات۔ فواد حسن فواد کے اثاثوں کی تفصیلات آ گئی تو ایک کوہرام مچ جائے گا، اتنے زیادہ اثاثے ہیں ان کے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فواد حسن فواد یا تو اپنے اثاثوں کی تفصیلات دیں گے پھر بھی پھنسیں گے، اور نہیں دیتے تو وہ ریزائن کر جائیں گے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ریزائن کے حوالے سے ہی انہوں نے جتنا کام ان سے کروانا تھا وہ کروا لیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے 4 مہینوں کے بعد ان نگران وزراء کو ہٹانے جا رہا ہے۔ 19 دسمبر کے لیے فیصلے کے لیے جو کیس ہے وہ مقرر کیا ہے۔ یہ درخواست پر ستمبر میں فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور اب دسمبر میں آ کے اس کے اوپر فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ محفوظ رکھنے کی وجہ سے معزز جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ان کو 4 مہینے کام کرنے دیا۔ اب جب انہوں نے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے آخری 2 دن رہ گئے ہیں، اور پہلے ہی یہ چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ یہ اثاثوں کی تفصیلات نہیں دیں گے، ان کا تو سارا کٹا چڑا کھل جائے گا، چونکہ ان کو تو نیب عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے، اور یہ تو خاص لوگ ہیں شریف خاندان کے۔ تو اب ہر صورت ان کو ہٹانے کے لیے اور یا ان معاملات کے حوالے سے یہ ایک دلچسپ صورتحال بن گئی ہے کہ 19 دسمبر کے لیے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔